اس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے مذاکرات کی اب ٹیبل سج چکی ہے. کل وینسڈے ہے, وینسڈے کو ڈیڈ لائن بھی ختم ہو رہی ہے, اور آگے اس کا ظاہری بات ہے اگر وہ ڈیڈ لائن کنٹینیو نہیں کرتی تو پھر جنگ کے سائے میں منڈلاتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ پیس ہو جائے گی. بیسکلی امریکہ وانٹس ایگزٹ اسٹریٹجی اور آف ریمپ. پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ ٹو انشور پیس, اور ایران کا بھی اپنا ایکچوئل انٹرسٹ ہے کہ امن ہو جائے. اس کا کافی نقصان ہوا ہے, ساری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. سو تھنگز ول ورک آؤٹ پیسفلی, اور ہو سکتا ہے کس شیپ میں ہوتا ہے وہ سیکنڈ یہ جو میٹنگ ہے اس میں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے تو کیری اوور تھرڈ میں چلی جائے گی. بٹ ڈائریکشن پیس کی ہونی چاہیے, کیونکہ دس وار ڈزنٹ سوٹ اینی بڈی. آل دی ملیگرنٹس جو لڑ رہے ہیں ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی, اور جو باقی ملک ہیں جو افیکٹڈ ہے کیونکہ ریجنل وار ہے جس کی گلوبل افیکٹ ہے ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی. اچھا, اس وجہ سے بریگیڈ صاحب اس میں یہ ہے کہ ابھی جو لاسٹ مذاکرات ہوئے تھے اس میں دونوں پارٹیاں پہلے سے کنفرم تھی. ابھی ایرانین جو ہیں وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بارگیننگ پوزیشن اپنی بہتر کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوائنٹس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا رہتا ہے. دس از اے ٹیکٹیکل اور لوور لیول کی اسٹریٹجمز اور ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس اور گیمکس یا جو بھی ہے. مگر مین چیز تو یہ سمجھے نا کہ یہ جو ڈائریکشن ہے وہ جنگ کی ہونی چاہیے یا وہ امن کی ہونی چاہیے. بیسکلی فوکس جو ہے پاکستان کا بھی اور ساری دنیا کا انٹرسٹ ہے کہ وار ٹرمینیشن ہو. وار ٹرمینیشن اصل میں پاکستان میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. تین چیزیں, ایک سیز فائر ہے جو موجودہ ہے, ایک وار ٹرمینیشن ہے جس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے, اور ایک پرماننٹ پیس ہے جو بھی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں تو بہت سارے ملک ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں, اس کی وہ تو بات کی بات ہے. لیکن اس سے رستہ چل پڑے گا نا کہ ابھی جنگ کا رستہ تھا, اب جنگ کے رستے سے امن کے رستے کی طرف چل رہے ہیں. اچھا, ایرانیہ نے ابھی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو بلاکیٹ جو ہے وہ اٹھائے وہاں سے امریکنز جو ہیں, دوسرا ان کا جہاز جو ہے وہ چھوڑا جائے, وہ جو آئل کیریئر انہوں نے قبضے میں لیا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو وہ ٹیبل پر نہیں آئیں گے. یہ جو بیانات آ رہے ہیں یا جو میسیجز آ رہے ہیں ایران سے وہ یہ ہے. دیکھیے جی, جو اس طرح کی پیس ٹاکس ہوتی ہیں تو وہ ایک دن تو نہیں نہ چلتی, اس میں کافی کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں ویتنام وار تھی تو پیرس میں کتنے پیس ٹاک چلے, افغانستان سے نکلنا جنیوا میں چلی, امریکہ نے افغانستان سے نکلنا تھا تو دوحہ میں چلی, اینڈ سو آن. بڑی جنگوں کے ساتھ جو ڈپلومیسی چلتی ہے, پیس ٹاک چلتی ہیں, اس میں بہت سی جیو پالیٹکس بھی انوالوڈ ہے. ایران کی طرف سے بھی گلف اسٹیٹس بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر, اسرائیل بھی ہے, اور بھی ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں وہ جو نظر نہیں آتے. یہ تو اسٹیٹمنٹس ہیں, ٹرمپ نے یہ کہا, ایران نے وہ کہا, لیکن مین جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے. ڈائریکشن اس کی وار ٹرمینیشن کی طرف. اچھا, اگر ایک بات بتائیں کہ آج میں پوری بات کرنے دیں آپ پلیز. اگر جنگ لڑنی ہوتی نا, دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر جنگ لڑنی ہوتی تو پھر امریکہ کا صدر یہاں وائس پریزیڈنٹ یا کیا کرنے آیا تھا, اس کو ضرورت نہیں آنے کی جنگ جو لڑے. جنگ کے دوران تو نہیں نا. کیا آپ کی انڈیا کی پاکستان کی جب پچھلے سال جنگ ہوئی تھی تو ان 4 دنوں میں کیا کوئی انڈیا کا ادھر آیا بندہ یا پاکستان گیا یا اس کے بعد گیا کوئی آس پاس؟ ابھی ہماری جنگ چل رہی ہے بائی دا انڈیا کی, وہ تو خود کہہ رہے ہیں انڈینس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سندور چل رہا ہے آپ کے سامنے نا. وہ ابھی آج اس کے روز ان کا آرمی چیف اور ان کی گورنمنٹ کہتی ہے, انڈین گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ سندور 2 کر دیں گے, 3 کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو دیٹ مینس دے آر ان دی وار موڈ. وہ تو آپ سے بات نہیں کر رہے, نہ آپ ان سے کر رہے ہیں. تو ڈائریکشن تو پیس کی نہیں ہے انڈیا پاکستان کی. یہ نالوجی, دس از انالوجی سے مثال ہے نا, اس سے آپ کمپیئر کر لیں. ادھر تو بات چیت ہو رہی ہے نا, اچھی ہو رہی ہے, بری ہو رہی ہے, تھوڑی ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, بٹ ڈائریکشن ابھی تک ہے. یہ جو وار اور پیس کا جو ہوتا ہے نا, اٹ از ویری انپریڈکٹیبل اس طرح. لیکن بیسک ڈائریکشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کیا حاصل ہوگا. ایران نے کافی اچھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر کے ہائی پوائنٹ لے لیا ہے, اور رجیم بھی اس کی سروائیو کر گئی ہے. اگرچہ اس کا بڑا نقصان ہے, 15,000 ٹارگیٹ جو ہیں تو وہ وہاں پر کوئی اوپر سے آئس کریم تو نہیں پھینکی گئی, یا تو لالی پاپ تو نہیں پھینکے تھے, وہ بامس. تو یہ بیوقوف پاکستان میں بیوقوف نا خیالات بہت زیادہ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جب ویڈیو نکلیں گی نا انہیں سپریس ہوئے کہ کتنا نقصان ہوا. اسرائیل میں بھی ہوا بائی دا وے, یہ نہیں کہ خالی ایران میں ہوا ہے, مگر میں تو اوور آل پکچر بتا رہا ہوں. گلف اسٹیٹس میں بھی ہوا ہے, بٹ ایران میں بہت زیادہ ہوا ہے بیکاز آف دا نمبر آف ٹارگیٹس دیٹ ہیو بین اٹیکڈ اینڈ دا نمبر آف سالٹیز اینڈ بامز دیٹ ہیو بین یوزڈ. وہ بھائی سارے بام تو بیکار نہیں تھے نا. تو آپ یہ بھی دیکھیں نا, یہ کہنا آسان ہوتا ہے نا آپ, تو ابھی تو وار موڈ ہے نا. تو اس کے بعد اب ایران کو بھی سوٹ کرتا ہے, تو مگر وہ اپنی بہتر کرنا چاہتی ہے. پھر اس میں ایک اور اینگل ہے, وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر اس لیے بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ ایران کے اندر اس وقت امریکہ میں تو جو بھی ہے سسٹم سپر پاور گلوبل پاور, بٹ ادھر ٹرمپ جو کہتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے نا. باقی باتیں سسٹم ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے بائی دا وے, جو لیڈرشپ کہتی ہے. باقی ملکوں میں روس پہ, چین میں یہی ہے, انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے. ایران میں ایسے نہیں ہے. ایران میں اس وقت جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ
ڈیکیپیٹیٹ ہو گئی, ماری گئی ہے جو لیڈرشپ پچھلی تھی. اب جو نئی لیڈرشپ ہے وہ ہے, اس کے نیچے وہ جو آئی آر جی ہے اور دوسری فورسز ہیں جو ریولوشنری فورسز ہیں ان کی لیڈر, تو وہ بٹی ہوئی ہے. مطلب پاور از ڈیوائیڈڈ ان ایران. اس وجہ سے یہ آپ کو کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹ بھی ملتے ہیں. آپ یہ بھی یاد کریں کہ کچھ 2 سال پہلے, چند سال پہلے ایران نے پاکستان میں میزائل مارے تھے اور ان کا فارن منسٹر ہمارے فارن منسٹر کو مل رہا تھا ایک دن پہلے, اور بعد میں انہوں نے اپولوجائز بھی کیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ایرانین فارن منسٹر وہ بعد میں فوت ہو گئے کریش میں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے وہاں سے ایران سے پاکستان میں اٹیک ہو رہے ہیں, اور وہ آفیشیل لیول پہ ہائیسٹ لیول پہ سینکشن ہی نہیں تھا. تو یہ فیکٹرز کو تو فیکٹر نہیں کرنے نا ان کو ساری چیزوں کو. رائٹ اوور آل جو مقصد ہے وہ شوڈ بی ٹورڈز پیس, کیونکہ ہمیں بھی ہمارا انٹرسٹ ہے, ان کا بھی یہی انٹرسٹ ہے. اقبال احمد خان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں